ان سے بڑے ہی ادب و احترام سے التماس گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں، ممبر حسینی کے دربار حسینیت میں اپنی نوکری کا آغاز فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے سلام کے طور پہ صلوات پیش کریں۔ اللہم صلی علی، اے محسن اعظم تیرا دم بھرتے رہیں گے، ماتم تیرا اللہ کی قسم ہم کرتے رہیں گے، تو لاکھ چھپے پردوں میں اے روح یزیدی لعنت تیری تصویر پہ ہم کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ جی، انشاءاللہ برائے خوشنودی محمد والے محمد صلوات۔ دست دعا برائے معرفت حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادے علیاً مظہر العجائب تجدہ عونا لا کاف النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر محمد وآل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ محمد وآل محمد پہ حاضر ہے، شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ یقیناً بڑا امیر ہے بندہ جو ذکر محمد وآل محمد میں اپنے لیے مانگی جانے والی دعا پہ فقط آمین ہی نہ کہہ سکے۔ میرا اللہ تجھے محمد وآل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ بانیان مجالس باوجی کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کے ساتھ سنگت کو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ اس مجلس ادا کا ثواب اس خانوادہ کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو صاحب و زمان کا نوکر سمجھتا ہے، میں مجلس آل محمد کی حاصل دعا کروانے لگوں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ جتنی طاقت میرے حسین بادشاہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اتنی بلند جرت کے ساتھ آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے محمد مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، تجھے حیدر کرار کی ولایت عظمیٰ کا واسطہ، وارث ولایت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس سے بھی بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے، معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ وارث پاک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔ ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیں جس کے بعد علی پڑھا جا سکے۔ رسالت میں آپ کا فرمان پاک ہے، جو بندہ مجلس آل محمد میں بیٹھ کے بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے زندگی بھر نفاق اس کے قریب نہیں آتا۔ بلند صلوات تلاوت فرمائے ذکر وارث زمانہ کی جلد آمد و سلامتی کے لیے مل کے بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر محمد و آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ ماشاءاللہ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج مت فرمائے۔ مجلس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ زیادہ سے زیادہ 25-27 منٹ مجھے آپ کے چاہیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ان 25 منٹوں میں میں اپنے مذہب کی 3 بنیادوں پہ 2 جملے ضرور عرض کروں۔ میرے مذہب کی بنیاد ہے ولایت علی، عزاداری کی حفاظت کا نام ہے ماتم۔ مجلس ایک جملے میں عرفان شاہ جی مکمل ہونے لگی، اگر کوئی سننے کے موڈ میں بیٹھا ہے
میرے مذہب کی بنیاد کا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب، اس کی حفاظت کا نام ہے ماتم، اور جتنے دشمن ولایت علی ہیں وہ مر جاتے ہیں جب زنجیر شروع ہو جاتا ہے۔ آباد رہیے، آباد رہیے، اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرما۔ کیونکہ ایام عزا ہے اور ماشاءاللہ 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ زور و شور کے ساتھ چلتا رہے گا۔ میں اس مذہب کی پہلی بنیادی جو ہمارا عقیدہ اس پہ پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ بابا شاہ جی دربار تھا محمد مصطفیٰ کا، کائنات کا رسول نبوت کی کرسی پہ بیٹھے تھے۔ میرے مصطفیٰ نے تھوڑے لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ مجھے نہیں خبر کون کتنی دیر سے جبیر شاہ جی مجلس میں بیٹھا ہے، میں اتنا جانتا ہوں جو حسین کی وجہ سے بیٹھا ہے وہ تھک سکتا نہیں، اور جملے کے بعد آپ کو لگے گا اندازہ دن نہیں رات نہیں، جو بھی وقت حسین کا ذکر ہر وقت ہو سکتا ہے۔ کائنات کا سردار کرسی نبوت پہ بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے لیے میرے مصطفیٰ نے آنکھیں بند کی۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو آنکھیں وہ عطا فرمائی ہیں، بند بھی کرے تو قیامت تک دیکھتا ہے۔ آباد رہے وہ زبان جو ذکر ولایت کے لیے بولنا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو میرے بھائی آنکھ ہی وہ عطا کی ہے، وہ بند بھی کر دے تو کم از کم قیامت تک دیکھتا ہے۔ مجھے نہیں خبر کون کتنی دیر سے بیٹھا، میں اتنا جانتا ہوں جو بیٹھا ہے وہ ابھی سے بیٹھا ہے، اور اگلا جملہ بتائے گا کس کے سینے میں علی ابن ابی طالب کی کتنی ولایت رہتی ہے۔ تو جیتا جاگتا علی ابن ابی طالب کا شیعہ شبیر کا ماتمدار کالے لباس میں بیٹھا ہے، تو یہاں پتھر بھی رکھ دے، اگر پتھر سے علی کے نام کی صدا لائے تو مجھے 5 سال علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا عرفان شاہ جی فائدہ کیا ہوا؟ رسول نے آنکھیں بند کی اور قیامت تک کے معاملات دیکھ کے فرمایا آخری زمانہ ہوگا، آخری زمانے میں روزانہ کوئی وبا آئے گی، کوئی بیماری آئے گی، کوئی زلزلہ آئے گی، کوئی آفت آئے گی۔ ایک بندہ اپنے قدم اٹھا، یا رسول اللہ بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ اس زمانے کی سختی کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کرے میرے سامنے اس وقت بندہ وہ بیٹھا ہو جو علی ابن ابی طالب کو واجب جانتا ہو، جو عزاداری کی بقا ماتم کو جانتا، دوسرا بولے تو بابا جی ضرورت نہیں ہے، نہ بولے تو ضرورت نہیں ہے، پیار اور تعلق اتنا جس کو نبھانے کے لیے میں ممبر پہ کھڑا ہوں۔ رسول نے فرمایا تجھے زمانہ بتاؤ، لا یعذب اللہ ھذا الخلق الا بذنوب العلماء الذین یکتمون الحق من فضل علی وعطرتہ۔ وہ بولے جس کے مذہب میں علی واجب ہے۔ رسول نے فرمایا یہ جو آخری زمانے میں روزانہ کوئی نہ کوئی بیماری اور وبا آئے گی، یہ ان ملاؤں کی وجہ سے ہوگی جو علی چھپاتے ہیں۔ اللہ تیری نسلوں میں علی کو سلامت رکھے۔ میں بسم اللہ کروں، منع کرو گے آپ کے جناب۔ یہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو علی کی وجہ سے بلند ہوئے ہیں۔ آباد و شاد رہیے، آباد و شاد رہیے۔ کبھی نہ تھکنے والی قوم میرے مرشد حسین علیہ السلام۔ پچھلے سرداروں علی ولی اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ غیبت کبریٰ میں سب سے بڑا گناہ ہے علی کی ولایت پہ ڈاکہ ڈالنا۔ غیبت کے زمانے کی سب سے بڑی نیکی ہے اپنی نسلوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا تعارف کروانا۔ اگر نصیب ہے تو اس ولایت کو سنبھال کے رکھ۔ جب بابا جی چور گھر میں داخل ہوتا ہے نا، وہ پہلے کھانا کھانے کے برتن نہیں اٹھاتا۔ اب جب یہ میں تو ایک ہی کام کر سکتا ہوں، یا مجلس پڑھ سکتا ہوں، یا سوئے لوگوں کو جگا سکتا ہوں، یہ جناب کی تھکاوٹ دور کر سکتا ہوں۔ اگر تھکاوٹ سے باہر آ جاؤ تو میں مجلس تھوڑی پڑھوں گا مگر مکمل پڑھوں گا۔ چور جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے اس گھر کے خزانے پہ ہاتھ ڈالے گا۔ اس وجہ سے مولوی نے پہلا ڈاکہ علی کی ولایت پہ ڈالا ہے۔ تیری نسل سلامت رہے، شبیر کے بعد نہیں کبھی کسی کے محتاج نہ ہو یا علی بادشاہ والے سے کائنات میں۔ اوہ علی کی ولایت بڑی دیر کی بات ہے، پہلے علی کے اعلان ولایت کو سمجھ۔ علی کا دن عام دنوں جیسا نہیں، علی کی ذات عام ذاتوں جیسی نہیں۔ مجھے نہیں خبر کون تھک کے سن رہا ہے، کون تازہ دم بیٹھا ذکر ولایت علی میں۔ میں بابا جی ایک جملہ کہہ کے گزرنے لگا ہوں۔ غدیر کا دن آتا نا، غدیر کا دن، میرے معصوم کا فرمان ہے جس بندے کو روزی روٹی کی شکایت ہے وہ غدیر والے دن دسترخوان وسیع کر دے۔ مالک کی طرح اہتمام کر، سرکار نے فرمایا ایک مومن بھی آ جائے نا، اس کے لیے فقط آدھی کھجور کا بندوبست کر سکے، وہ دسترخوان بچھا کے آدھی کھجور کا ٹکڑا رکھ دے اور آنے والے ایک علی والے کو وہ کھجور کھلا دے اور مطمئن ہو کے سو جا، وہ 1,24,000 نبیوں کا میزبان ہے۔
میں جیتے جاگتے مجمع سے علی ابن ابی طالب میں بسم اللہ کروں. جب برے آلے جو رواج انجے نعرہ مارن دا جائے ویسے مجلس ختم ہوندی بیدان تھکے بیٹھے ہیں. ذرا جاگ کے بھائی روشنی دا فائدہ نہیں اٹھانا. فقط اعلان ولایت علی والے دن ایک نسخہ بتانے لگا ہوں گناہ معاف کروانے کا. وہ جو ہمیں روزانہ گاڑی کے قریب آ کے مشورہ دیتے ہیں نا جی یہاں علی نہ پڑھنا لڑائیاں پڑ جاتی ہیں. بھائی گھر کے اندر نئی نئی دیواریں پڑ جاتی ہیں, رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں. بابا جی ممبر اعلی محمد پہ کھڑا ہوں, 3 کیمرے میری مجلس میں لگے ہیں. میں قبر کی رات تک کی ذمہ داری قبول کر کے کہوں اللہ اس رشتے پہ لعنت کر جو علی کی وجہ سے ٹوٹے ہیں. میرے رشتے کا نام علی ابن ابی طالب کی پاک ولایت ہے. میرا مذہب شروع بھی علی سے ہوتا ہے اور بابا جی ختم بھی علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جو اور کوئی لمبا چڑا عمل نہیں کرنا. جس بندے کو شکایت ہے نا میرا رزق پورا نہیں ہوتا, وہ دسترخوان سجائے غدیر والے دن. اور میرے معصوم کو فرمانے من تزینا فی هذا اليوم الغدیر غفر اللہ ذنوبہ من صغارہا و کبارہا. کوئی بندہ پورے والا لکھ کے مجھے ہتھیلی پہ رکھے نا, میں اس جملے کے بدلے بابا جی قبول نہ کروں, تیرے حصے کا رزق تیرے حوالے کرنے لگا. سرکار کہتے جس بندے کو رزق روٹی کی کمی ہے کہ میری روٹی پوری نہیں ہوتی, وہ فقط علی ابن ابی طالب کے اعلان ولایت والے دن نیا لباس پہن کے اپنے گھر سے باہر نکلے. عرش اللہ کی آواز آتی ہے تو نے لباس بدلا, میں نے زندگی کے گناہ معاف کر دیے. مجھے بولن دا واللہ بے ذکر حسین علیہ السلام ہے. یہ علی ویسے وارث سے کائنات میں اور جیسا علی ابن ابی طالب کے اعلان ولایت والے دن فقط بندہ لباس بدلے, اللہ کہتا ہے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. ایک جملہ بابا جی میری زبان کی نوک تک آیا ہے, اگر ذمہ داری دیں کہ برا والا سننے کے موڈ میں بیٹھا تو میں ارشاد کر دوں. ایک جملہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا پڑھا جانا عرفان شاہ جی تو کہتے ہیں جی اتنا نہ پڑھا کرو, لوگوں کے درمیان دراڑیں پڑ جاتی ہیں, وہ فلاں قبول نہیں کرتا. بھئی پہلی تو بات ہے کسی بندے پہ تہمت لگانے کا حق کسی کو نہیں ہے. اس زمانے میں نہ کوئی کسی کو مشرک کہہ سکتا ہے, نہ اس زمانے میں کوئی کسی کو کافر کہہ سکتا ہے, نہ اس زمانے کوئی کسی کو مقصر کہہ سکتا ہے. یہ اختیار اللہ نے صرف حجت کو عطا فرمایا, کیونکہ حجت وہ ہے جو ظاہر بھی جانتی ہے, حجت وہ ہے جو باطن بھی جانتی ہے. میں فیصل آباد سے لے کر یہاں تک کے تمام سفر میں آپ کو دعا کرتے ہوئے چلا جاؤں گا جو بندہ اس جملے کو اس انداز سے وصول کرے جس انداز سے وصول کرنے کا حق ہے. مجھے منبر ولایت علی ابن ابی طالب کی قسم تیرے امام کا فرمان ہے علی کی ولایت کا منکر مقصر نہیں ہوتا, کافر ہوتا ہے. جس کا عقیدہ میرے ساتھ چلے وہ بولے یا فرمان رسول. میں بسم اللہ کروں. فرمان رسول ہے, فرمان رسول ہے. میرے 11ویں امام کا فرمان ہے ان المقصرین اشر من جیش یزید. تیرا 11واں امام کہہ رہے ہیں جو مقصرین معرفت محمد و آل محمد ہے نا یہ لشکر یزید سے بدتر رہے ہیں. تو اپنے مذہب کی اس اساس کو سلامت رکھ جس مذہب کی اساس پہ تیرا مذہب کھڑا ہے. اگر میں تیرے مذہب سے ولایت علی نکالوں تیرے پاس بچتا کیا ہے؟ 2 آج فتوے مجھے منبر آل محمد کی بلندی سے آپ تک پہنچانے اور اسی پہ میں ذکر فضائل کی ڈیوٹی تمام کر دوں گا. مگر 2 حوالے کون کون سے؟ ایک حوالہ سرزمین نجف اشرف سے اور ایک حوالہ بابا جی قوم المقدس سے. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں قرآن کی آیتوں میں تول کے, ہم علی کی ولایت پڑھتے ہیں حدیث معصوم میں تول کے, اور جواب ملتا ہے فلاں مجھے اجازت نہیں دیتا, فلاں کہے گا تو میں علی پڑھوں گا. میں ان لوگوں کے جواب میں جملہ منبر پہ کہنے لگا. ذرا حوالے کو نوٹ فرمائیے گا, اگر یہاں نوٹ نہ کر سکے تو مجلس میں کیمرہ لگائے, بعد میں نکال کے سنیے گا, کاپی پہ محفوظ فرمائیے گا. اگر ایک لفظ کی رد جناب پیش کر دیں میں پورے والا میں اعلان کر کے ڈروں آج کے بعد منبر پہ حاضر نہیں ہوگا. مجتہد کا نام ہے الشیخ محمد سند, بیٹھتا علی ابن ابی طالب کے حرم میں ہے. علی کے حرم کے اندر جو مسجد ہے اس میں در سے خارج دیتا ہے. ہندوستان کا ایک بچہ اٹھا کے بلا آپ یہاں نجف میں رہتے ہیں, یہاں لوگوں کے ظرف بڑے وسیع ہیں,
ہم پاکستان ہندوستان کی حدود میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مولوی کفر و شرک کے فتوے لگا دیتا ہے۔ اگر کوئی آذان میں علی کا نام لے تو مولوی کہتا ہے تیری آذان باطل ہو گئی، اگر کوئی اقامت میں علی کا نام لے تو بندے کہتے ہیں تیری اقامت باطل ہو گئی، اگر کوئی بندہ تشہد نماز میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دے تو مولوی کہتا ہے نماز پھر پڑھ، تیری پچھلی نماز باطل ہو گئی۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، آذان میں علی کا حصہ کتنا ہے، اقامت میں علی کا حصہ کتنا ہے، تشہد نماز میں علی کا حصہ کتنا ہے؟ جس بندے کی نماز میں علی ابن ابی طالب کی گواہی لازم ہے، میں اس بندے سے بات کرنے لگا، دوسرا بولے تو ضرورت نہیں ہے، نہ بولے تو ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کتاب اٹھا کے کیمرے کی جانب کر کے فرمایا اس میں تیرے 11ویں امام کا فرمان لکھا ہے، بڑے بڑے بندے اعمال لے کے میدان قیامت میں آئیں گے، اللہ فرشتہ بھیج کے کہے گا جس بندے کے پاس توحید اور رسالت کے بعد علی ہے سب قبول ہے، اور جس کے پاس علی نہیں، نہ اللہ قبول ہے نہ رسول قبول ہے۔ اللہ اکبر، وہ بولے جس کے مذہب میں علی واجب ہے۔ سجاد بلند کر اونچا بول حیدری۔ علی تکمیل توحید کا نام ہے، علی تکمیل رسالت کا نام ہے۔ علی کے بغیر تو توحید مکمل نہیں، تیرا عمل مصطفیٰ سے زیادہ مقدس ہے۔ دوسرا حوالہ قبول کر، سرزمین قوم المقدس، لکھنے والے عالم کا نام ہے شیخ محمد نجاح طائی، زندہ ہے، موجود ہے۔ کسی کو پیٹ میں درد ہو تو ایک آدھی کاپی اس کتاب کی میری گاڑی میں آپ کو مل جائے گی، میں بسم اللہ کروں۔ بھائی اگر عربی سمجھ رہا ہے تو کتاب فارسی میں بھی موجود ہے، کسی کو فارسی پہ اعتراض ہے تو اس کا اردو ترجمہ بھی پاکستان میں ہو چکا ہے۔ جب یہ وجہ اس کے پاس 600 لوگ، وہ بھی آپ کا نوکر ادا کر دے گا، مگر ولایت علی کے منکر کو گردن پھیرنا میں اجازت ہی نہیں دیتا ہوتا۔ میں نے 3 کتابوں کے حوالے 3 زبانوں میں بتا دیے، اور جملہ کہنے لگا بابا جی عرش سے بدلی، اور اسی پہ آج کی فضائل کی مجلس میں تمام کرنے لگا۔ اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے نام بتا دیا، میں نے کتاب کا نام بتا دیا۔ اس نے 30 جلدیں لکھی سیرت رسول پہ، 30 جلدیں لکھی علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ، 60 جلدیں لکھنے کے بعد مجدد سوچ رہا ہے علی پہ تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ سر اٹھانا جو مجلس محمد والے محمد نے اپنے حصے کا رزق وصول کرنے آیا۔ 60 جلدیں لکھنے کے بعد اس نے قلم اٹھایا، تجرید وضو کیا، بی بی معصومہ کے حرم میں آیا، بلا تشبیہ اپنا قلم بی بی معصومہ کے حرم سے مس کیا اور کہا بی بی اجازت دینا میں آپ کے جد امجد علی ابن ابی طالب کی ولایت کے واجب ہونے پہ کتاب لکھنے لگا۔ جب ان کے درس خارج میں کسی بچے نے پوچھا تھا ہمیں بتاؤ تو صحیح علی کا آذان میں حصہ کتنا ہے، علی کا اقامت میں حصہ کتنا ہے، علی ابن ابی طالب کا تشہد نماز میں حصہ کتنا ہے، علی ابن ابی طالب کا نماز جنازہ میں شکل رہے۔ اگر کوئی اہل سنت بھائی بیٹھے تو ہم آپ کی شرکت پہ جناب کے ممنون ہیں، مگر بعد میں اپنی برادری شیعہ مذہب کس بندے سے کرنے لگا جو کالا لباس پہن کے شبیر کے ماتمیوں کے درمیان کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب کی ولایت پہ انگلی اٹھاتا ہے۔ انہوں نے فتویٰ لکھا کہ پہلے مشکل دور تھا، تقیے کا دور تھا، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے علی بتاتے رہے، اب تقیے کا دور نہیں ہے۔ آپ اگر چوک میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے علی ابن ابی طالب کا نام لے تو آ کے تیرے گھر کو آگ کوئی نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے میں فتویٰ دینے لگا ہوں جس طرح مذہب شیعہ میں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح نماز سے علی نکالنا حرام ہے۔ جرأت نہ لوچا ہے دری جس طرح شیعہ مذہب میں خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے اسی طرح عبادات سے علی نکالنا۔ اگر تجھے علی کے بغیر پڑھنی ہے دلیر ماں کا بیٹا کل بغیر بسم اللہ کے پڑھنا، اور میں دنیا کے جب بابا جی میں آخر تے پڑھا ہوں دو قسم دے بندے مجلس سے ظلم کر دیں، ایک کو جڑے بھکھے ہوں میں جڑا 2-4 دفعہ 6 دفعہ لنگر کرے ہوئی مجلس سے نہیں بولتا۔ میں اس وقت دونوں کا شکار کھڑا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں اگر علی کے بغیر پڑھنی ہے تو کل بسم اللہ کے بغیر پڑھ کے دکھا۔ بڑی باتیں کرتے ہیں جی یہاں علی آ جائے تو باطل ہو جاتی ہے، یہاں علی آئے پھر کوشش کرنا دلیر ماں کا بیٹا بن کل پورے والا کے مرکزی چوک میں اعلان کر باطل ہو گیا وہ کعبہ جس میں علی نازل ہوا ہے۔
سلامتیاں حیدری۔ ایک درجہ بڑھانے لگا ہوں میں اگر آپ کی اجازت ہو۔ وہ میرے بھائی نے حکم کیا کہ جملہ فضائل کا ایک اور شامل کریں، اس وجہ سے شامل کرنے لگا ہوں۔ روز سوال کرنے کا حق آپ کو ملے گا۔ کبھی تو ممبر پہ کھڑے اپنے نوکر کو بھی اجازت دو کہ وہ بھی آپ سے کوئی سوال کر سکے۔ سوال میرا یہ ہے کہ علی کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے یا نماز کی وجہ سے علی قبول ہوتا ہے؟ بھئی اصل کو اصل کے مقام پہ رکھو، فرع کو فرع کے مقام پہ رکھو۔ علی ہے اصول دین میں، اور ممبر پہ کہہ رہا ہوں جو تھوڑی بہت گنجائش رکھی ہے نا لوگوں نے تقلید کے معاملے میں، وہ رکھی ہے فروع میں۔ جن لوگوں نے رکھی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بابا جی اصل دین میں تقلید حرام ہے۔ یہ ہماری 1350 سال کے علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ اصول شیعت میں تقلید حرام ہے، تو پھر علی مولوی سے کیوں پوچھتا ہے؟ بھیا تو یہ کہہ دے کہ علی اصول دین میں شامل نہیں ہے تاکہ تیری بھی جان چھوٹے اور میری بھی جان چھوٹے، مجھے پتہ لگے تو کس مذہب کا ہے اور مجھے بھی یقین ہو کہ میں کس مذہب اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب تک تو علی کو امام مانے گا، امامت کو اصل مانے گا، تو تقلید کا چیپٹر تو ویسے کلوز ہو گیا۔ اب مجھے پتا سوال کرنے کا حق میں بھی رکھتا ہوں۔ میں سوال کرنے لگا نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ جواب سیرت معصوم سے چاہیے۔ پچھلے 2-4 دنوں میں جہاں جہاں میرے حسین نے میری ڈیوٹی لگائی، ان 10-12 شہروں کی داد کا نشہ ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ آپ کے حکم کی تکمیل میں ایک جملہ اضافہ کرنے لگا ہوں۔ مجھے بتاؤ نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ تیرے امام نے فرمایا ہماری ولایت کی وجہ سے۔ مالک روزہ کیسے قبول ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہماری ولایت کی وجہ سے۔ سرکار حج کیسے قبول ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہماری ولایت کی وجہ سے۔ سرکار زکوٰۃ کیسے قبول ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہماری ولایت کی وجہ سے۔ سرکار جتنی عبادتیں اللہ نے زمین پہ واجب کی ہے، مجھے نہیں خبر علی بن ابی طالب کا عاشق میری مجلس میں کہاں بیٹھا ہے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے نوٹ فرمائیے گا۔ معصوم نے ہر سوال کے جواب میں فرمایا ہماری ولایت کی وجہ سے، ہماری ولایت کی وجہ سے، ہماری ولایت کی وجہ سے۔ اب سائل نے سوال کیا مولا ہمیں یہ تو بتاؤ یہ ولایت کیسے قبول ہوتی ہے؟ سرکار نے فرمایا منکر ولایت پہ لعنت کرنے کی وجہ سے۔ مل گئے حیدری۔ عبادات قبول ہوتی ہیں علی بن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے، اور عقیدہ ولایت قبول ہوتا ہے دشمنان ولایت علی سے بیزاری اختیار کرنے پہ۔ حکم ہے اس کا علم پاک برآمد ہوگا جس کا علم جب تک بلند تھا علی کی بیٹیوں کی چادریں سلامت تھیں۔ زیادہ دیر نہیں پڑھنا، 2 سے 3 روایتیں مجھے صرف آپ تک پہنچانی ہیں۔ بابا جی نجف اشرف کے قیام کے دوران ہر شب جمعہ میرے مالک توفیق عطا کرتے تھے کربلا جانے کی۔ زبردست میں کربلا کے بین الحرمین میں کھڑا تھا اور ایک ہندوستان کی عورت میرے پاس آئی، شکل سے طالب علم لگتے ہو، مجھے مجلس کروانی ہے سرداب غازی شہنشاہ میں، اور میری منت ہے جتنی دیر بھی ذکر ہو فضائل بھی مولا غازی کو پڑھنا ہے اور مصائب بھی غازی عباس کو پڑھنے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر ذکر فضائل پڑھے، اس کے بعد ایک جملہ میں نے کہا اور مجلس مکمل ہو گئی۔ اگر ہائے کی خیرات شامل کرو تو آپ کے حوالے کروں۔ میں نے ممبر پہ صرف اتنا کہا تھا علی کی بیٹیوں کی صبح کی نمازوں کا نام عباس تھا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں، مولا بابا جی کے خرچ اخراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ایک جملے پہ آپ نے ہائے کی، اگلا جملہ شامل کروں۔ علی کی بیٹیوں کی صبح کی نمازوں کا نام عباس تھا، سکینہ کے اصغر کی سانسوں کا نام عباس تھا۔ اس بندے کی اب تک مجلس میں ہائے بلند نہیں ہوئی، سکینہ کے رخساروں کے تحفظ کا نام عباس تھا، کیونکہ جب تک غازی عباس کربلا کے جنگل میں امام حسین کی فوج میں زندہ رہے، تمام مقاتل نے تفصیل کے ساتھ لکھا کہ جنگ کا غلبہ امام حسین علیہ السلام کی طرف تھا۔ پتہ ہی کتنا مشکل موقع تھا امام حسین علیہ السلام پہ۔ غازی کو کربلا کے جنگل میں ایک دفعہ مارا گیا ہے، ہر شہید کے جنازے پہ غازی پر مقتل ہے۔ علی اکبر کو بھیجا تو غازی نے منت کی اکبر نہ مرا مجھے بھیج دے۔ ہر دفعہ ایک ہی جواب دیتے یا عباس انت علامت العسکری، عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے۔ قاسم کو بھیجا تو عباس نے کہا مولا مجھے بھیج دے، اپنے جوان نہ مرا۔ ہر دفعہ کہا انت علامت العسکری، تو میری فوج کا سپاہی سالار ہے۔ جب سارے مارے گئے نا کربلا کے جنگل میں اور آخری دفعہ عباس اجازت مانگنے آیا، اب حسین نے اپنا جملہ تبدیل کر دیا، عباس
تو نہیں جانتا مکے سے تیری زینب کا نام زامن ہے. مکہ سے جب چلے تھے نا تو تیری ضمانت میری معظمہ بہن زینب عالیہ نے قبول کی تھی. اب آج تیری اجازت حسین کے پاس نہیں ہے. ادب کا سر جھکا کہتا مولا اگر اجازت وہاں سے مانگنی تھی تو اتنی دیر کیوں؟ ادب کا سر جھکا کے زینب عالیہ کے دروازے پہ آیا. اگر میری روایت کا ٹکڑا جناب کی کلیجے تک پہنچ گیا تو مجھے زیادہ دیر مصائب نہیں پڑنے گا. یہ منبر پہ نجف کے نوکر کا وعدہ ہے. پتہ نہیں کتنا غریب ہو گیا تھا عباس زینب عالیہ کے در پہ انما یرید اللہ کی آیت پڑھی. بابا جی بہن جتنی غریب ہو جائے نا وہ اپنے بھائی کے لہجے سے نہیں بھولتی. تڑپی مصلی عبادت پہ علی ابن ابی طالب کی شہزادی ملکہ زنجبار دروازے پہ جا کے میرے عباس سے کہہ دے بھائیوں کا بہنوں سے پردہ تو نہیں ہوتا. اللہ اکبر. جو تھک گیا اس کا مدد مدار نہیں دتا تھا دم بیٹھا سرکار عباس کے ذکر میں بیٹھا اس کے ماتم کا یہ جملہ کہنے لگا. ملکہ زنجبار نے پیغام پہنچایا. ادب کا سر عباس نے جھکایا. جا کے شہزادی سے کہہ دے اگر اندر بلانا تھا مجھے بتاتی میں مدینے اماں سے اجازت لے لیتا. اللہ اکبر. بی بی نے فرمایا میں شریکت الامامت ہوں. میں امامت کے اقتدار کے ساتھ حکم دے رہی ہوں میرے خیمے کے اندر آ. توجہ اگر میں منظر سمجھ آگے مجھے زیادہ دیر مصائب نہیں پڑنے گا. آنکھیں میری طرف رکھیے گا. بلا تشبیہ مصلی عبادت کے ایک طرف علی ابن ابی طالب کی معصومہ بیٹی, مصلی کے دوسری طرف علی کا غیرت مند بیٹا. میری شہزادی کی نگاہ عباس کے چہرے پہ, عباس کی آنکھیں میری شہزادی کے قدموں پہ. میری شہزادی فرمایا عباس اپنی آنکھیں اٹھا میری طرف دیکھ. رو کے کہتا ہے میری وفا اجازت نہیں دیتی. شہزادی نے فرمایا امر امامت دینے لگی ہوں میری طرف دیکھ. بڑی مشکل سے 34 سال میں پہلی دفعہ عباس نے نگاہیں اٹھائی. مجھے نہیں خبر کس بندے کے پاس عباس کا ماتمی سینہ ہے, کون تھکاوٹ کا شکار ہے, کون آخری پرسے میں شامل ہے. 3 سوال میری شہزادی عالیہ نے پوچھے. عباس مجھے بتا میں کہاں کھڑی ہوں؟ رو کے کہتا ہے شہزادی کربلا کے جنگل میں. مجھے دوسرے سوال کا جواب دے مارنے والی فوج کتنی ہے؟ رو کے کہتا ہے میری شہزادی 9 لاکھ. اللہ کرے وہ شبیر کا ماتمی نہ ہو جو ہاتھ رکھے اور ماتم نہ کر سکے. میری شہزادی نے تیسرا سوال پوچھا عباس مجھے بتا یہ 9 لاکھ کس وجہ سے آئے؟ رو کے کہتا ہے شہزادی میرے ڈر کی وجہ سے. تڑپ کے کہتی ہے غازی کیا بات ہے؟ بہنیں جنگل میں بلا کے خود موت کی اجازت. اللہ مان جو تھک نہیں گیا ذکر عباس علیہ السلام میں. اللہ اکبر. رو کے کہتی ہے بہنیں جنگل میں بلا کے غازی آخری لمحے خود موت کی اجازت مانگنے آیا. بابا جی ادب کا سر جھکا کہتا ہے شہزادی 34 سال میں نے اپنے آپ کو علی کا بیٹا ہونے کے باوجود آپ کے دروازے کا نوکر کہلوایا ہے. میں 34 سالوں کی اکٹھی اجرت مانگنے آیا. مصلی عبادت پہ کھڑی تھی علی کی معظمہ بیٹی. رو کے کہتی ہے عباس اگر اکبر کے بعد میں زندہ ہوں میں تجھے بھی اجازت دیتی ہوں جا تیرے بغیر بھی زندہ رہ لوں گی. کتنا غصہ تھا عباس علمدار کو جو غازی شہنشاہ کا نوکر میری مجلس میں بیٹھا ہے. اپنا ماتم والا ہاتھ اٹھائیے گا. میں تیرے ماتمی ہاتھ کی زیارت کہہ کے فکر کہنے لگا ہوں. ہو سکے تو یہی ہاتھ عباس کے ماتم میں یا سر پہ رکھ دینا یا سینے پہ رکھ دینا. اجازت ملی نا بی بی سے کیونکہ غصہ بڑا تھا. سامنے اکبر کے قاتل کھڑے تھے, سامنے قاسم کے قاتل کھڑے تھے, سامنے اصغر کو تیر مارنے والا کھڑا تھا. عباس نے اس وقت کے رائج تمام جنگی اوزار جسم پہ سجائے, سر پہ لوہے کا خود رکھا, سینہ لوہے میں بند کیا. عباس نے نیزہ اٹھایا, عباس نے تلوار اٹھائی. حسین بیٹھے تھے کرسی امامت پہ, دور سے عباس کو آتے ہوئے دیکھا اور دل میں سوچا اگر اس انداز سے چلا گیا اسے کربلا کے جنگل میں اتارے گا کون؟ ولایت علی کا منصب کیسے مکمل ہوگا؟ مجھے نہیں خبر ماتمی کہاں کہاں بیٹھا ہے. سرکار حسین نے کرسی چھوڑی, اپنی تلوار عباس کے سامنے کی. عباس تیری تلوار ٹوٹ سکتی ہے, یہ بابا علی کی ذوالفقار ہے. ہر مرحلے پہ روکنے والے نے جب عباس کو تلوار دی, عباس نے پوچھا مولا سمجھ نہیں آئی, ہر جگہ پہ تو روکتے آئے اب خود لڑنے کی اجازت کیوں؟ رو کے امام حسین نے فرمایا عباس چاہے جتنا دل میں آئے لڑ, مگر یاد رکھنا جتنے کربلا میں مارے گا بدلہ شام میں میری زینب. مرحبا مرحبا جس کا ہاتھ ہے عباس کے ماتم کے لیے. عباس جاؤ جتنا تیرا دل کرے کربلا کے جنگل میں مار, مگر اتنا ذہن میں رکھنا جتنے کربلا میں مارے گا بدلہ شام میں میری زینب کے رخسار دیں گے. برے والا والو عباس جیسے دلیر کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. حسین نے زندگی میں کوئی کام عباس کو دوسری دفعہ نہیں کہا. جو حسین کا سب سے بڑا مطیع ہو اسے عباس ابن علی کہتے ہیں. میں صرف 2 منٹ کے بعد علم پاک کی زیارت کروانے لگا, مگر اس سے پہلے مقتل کو جملہ وصول کر لینا. پھر حسین کو کہنا نہیں پڑا,
اپنی مرضی سے تلوار بھی رکھ دیا پاس میں، اپنی مرضی سے بابا جی نیزہ بھی رکھ دیا پاس میں، سارے عرب کے اوزار اتار کے دونوں ہاتھ خالی کر کے حسین کے سامنے کر کہتا مولا اگر میں یہ ہاتھ لے کے چلے جاؤں پھر تو راضی ہو، مجھے جنگ نہیں پڑھنی، مجھے عباس کے بازوؤں کا قلم ہونا نہیں پڑا، میں کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں، جو منبر آل محمد پہ تیرے جھوٹے گریے کے لیے جھوٹی روایت کا سارا کرے، اللہ کرے اسے منبر پہ اگلا سانس ہی نہ آئے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الشہداء۔ بابا جی صرف ایک منظر میں نے کربلا کی آگ دکھانا ہے، جس بندے کے سینے تک وہ آگ پہنچ گئی ماتم عباس میں اس کا چہرہ بھی بلند ہو جائے گا، اس کا ہاتھ بھی بلند ہو جائے گا، اس کی ہائے بھی بلند ہوگی۔ تذکرۃ الشہداء والے نے لکھا عباس کے گھوڑے سے اترنے کی دیر تھی، ان 9 لاکھ والوں کو عباس پہ اتنا غصہ تھا، ایک بندہ آتا تھا وہ عباس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹتا تھا اور نیزے پہ بلند کر کے کہتا تھا او اسی کے آسرے پہ علی کی بیٹیاں کربلا۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ اپنی عبادت کو قبول فرمائے۔ میرے شہزادے علم پاک یہاں لائیے گا، آپ میں سے کوئی بندہ اٹھے گا نہیں، مجھے صرف ایک جملہ اور کہنا ہے، غازی شہنشاہ کا پرچم یہاں لائیے گا، بالکل منبر پاک کے قریب زیارت کروا کے اپنے قدموں پہ میرے شہزادے رک جائیے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام پہنچے نا غازی شہنشاہ کے لاشے پہ، جس بندے کی توجہ مجلس حسین میں شامل ہے، بلا تشبیہ کئی حصوں میں عباس تقسیم تھا، مگر بابا جی اس وقت تک بھی سرکار عباس نے اپنے دائیں ہاتھ میں حسین کا پرچم بلند کر کے رکھا تھا۔ سرکار حسین نے لاشا نہیں اٹھایا، ایک ہاتھ میں علم پاک اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں مشک اٹھائی، خیمے کے دروازے پہ سکینہ کھڑی تھی اور رو کے کہتی ہے بابا مجھے بتاؤ تو صحیح، ہر شہید کو میدان سے لائے ہو، میرے چچا عباس کو نہیں لائے؟ حسین نے فرمایا اگر شہزادی کو بتا دیا ایسا نہ ہو کہ مرنے سے پہلے کربلا میں میری سکینہ مر جائے۔ حسین رو کے کہتا ہے دیکھنا میری شہزادی، تیرا چچا 34 سال کا جوان ہے، میں 57 سال کا بوڑھا ہوں۔ رو کے کہتی ہے اماں رباب جلدی آؤ، اماں عالیہ جلدی آؤ، اور میرا بابا ضعیف ہے، وہ اکیلے عباس کو نہیں لاتا، ہم سب مل کے غازی لاتے۔ ماتم عباس علمدار۔
جدوں لکھیا معصوم تے رضا دا قلم بھی روے کر کے یاد وچھوڑا ہائے اکبر صغرا دا وچھوڑا قسمت نے جدوں لکھیا معصوم تے رضا دا وچھوڑا قسمت نے جدوں لکھیا معصوم تے رضا دا وچھوڑا قسمت نے جدوں لکھیا معصوم تے رضا دا قلم بھی روے کر کے یاد وچھوڑا ہائے اکبر صغرا دا وچھوڑا قسمت نے